بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ نہایت ہی حیرت انگیز کرشمہ ہونے والا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت شیخ نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف 7 قراتوں کا ساتھ حفظ کیا۔ مقامی علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ خراسان کا سفر کیا۔ خراسان کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا تشریف لے گئے۔ بخارا میں 8 سال قیام فرمایا، حج کیا مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے روضہ مبارک کے دائیں جانب ایک خاص مقام پر معتکف رہا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر بیت المقدس حاضر ہوئے، یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مزار اقدس کی زیارات سے شرف یاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق میں شہر کے باہر ایک خوفناک اژدہا رہتا تھا جو بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ مقامی باشندوں نے اس کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہر بار ناکام رہے۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر بھی اگر کوئی نبی شخص اس راستے پر آ نکلتا تو وہ اس خون آشام اس اژدہا کی خوراک بن جاتا۔ وہ اژدہا ایک غار میں روپوش رہتا تھا۔ جیسے ہی کسی شخص کے انسان کے قدموں کی آواز کو سنتا تو وہ تیزی سے باہر نکل آتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آدم ذات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ مقامی لوگوں نے کئی مرتبہ اس غار کو بند کرنے کی بھی کوشش کی تھی مگر اژدہا نے اس کی ہر تدبیر ناکام بنا دی تھی۔ ایک بار حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا گزر اسی غار کی طرف سے ہوا۔ اژدہا حسب معمول اپنے شکار کا منتظر تھا۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی غار سے باہر نکلا اور پوری شدت کے ساتھ آپ پر حملہ ہوا، اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر اس موذی کی طرف دیکھا اور اطمینان کے ساتھ اپنی چادر اس اژدہا پر ڈال دی۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اژدہا کا کیا حال ہوا۔ کچھ دیر بعد جب دور سے گزرنے والوں نے غار کی طرف دیکھا تو وہاں ایک چادر موجود تھی اور سانپ جو تھا وہ مرا پڑا تھا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے اس اژدہا کے قریب گئے مگر جب اس کے جسم میں برائے نام بھی حرکت نہیں پئی تو دمشق کے نواحی علاقے میں ایک شور سمجھ مچ گیا۔ مقامی باشندے گروہ در گروہ اس غار کے سامنے جمع ہو کر اژدہا کی موت پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر لوگوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کس بزرگ کی چادر ہے کہ جس کے اثر سے اژدہا کی موت واقع ہوئی۔ آخر کئی دن کی جستجو اور تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس راستے پر سے گزرے تھے۔ پھر یہ خبر سینہ بسینہ چلی اور صورت عام تک پہنچی تو ہزاروں لوگ حضرت شیخ کے دیدار کے لیے مکان کے گرد جمع ہو گئے جہاں پر ایک طویل عرصے سے سکونت پذیر تھے آپ۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے 5 سال تک دمشق میں قیام فرمایا۔ ابھی حضرت شیخ بہاؤالدین دمشق میں ہی قیام فرماتے کہ آپ نے سمرقند کے ایک بزرگ کے بارے میں سنا جو صاحب کمال تھے۔ یہ خبر سنتے ہی شوق دیدار نے آپ کو دمشق میں بیٹھنے نہیں دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت شیخ نے دمشق کے دوستوں کو الوداع کہا اور سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخر طویل اور دشوار سفر طے کرنے کے بعد حضرت شیخ سمرقند پہنچے اور اس مرد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ پابندی کے ساتھ بزرگ کو سلام کرنے جاتے رہے مگر انہوں نے نہ تو سلام کا جواب دیا اور نہ ہی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو بزرگ کو مجذوبانہ حالت دیکھنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلا جاتا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقند کے ان بزرگ کی خدمات میں 2 سال تک بلا ناغہ حاضر ہوتے رہے۔ آخر 2 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ بزرگ ہوش میں آئے۔ بزرگ نے حضرت شیخ بہاؤالدین کی طرف دیکھ کر تبسم بھی فرمایا اور بہاؤالدین تمہارا آنا مبارک ہو، تم نے بہت انتظار کر اس راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر یاد رکھو بزرگوں کی خدمت سے دونوں جہان کی مرادیں ملتی ہیں۔ آخر ذوق طلب آپ کو ایک ایسے مرد حق کی بارگاہ میں لے گیا جو برسوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ تھے مشہور بزرگ اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور حضرت شیخ کے چہرے مبارک پر آپ کی نظر پڑی تو بے اختیار آپ کے دل سے آواز آئی، بہاؤالدین یہی تیری منزل ہے اور یہی تیرا گوہر مقصود۔ آخر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس بے قرار عاشق کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا جس نے مرشد کامل کی تلاش کے لیے اپنی حیات عزیز وقف کر دی تھی۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں صرف ہی 17 دن رہے اور تمام فیوز و برکات حاصل کر لیے جو دوسرے مرید 17 سال میں بھی نہ کر سکے۔
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ الشیوخ جو کرتا زیب تن فرمائے ہوئے تھے اپنے جسم مبارک سے اتار کر میرے سر پر رکھ دیا، پھر اپنا وہ مصلی جس پر پیر و مرشد عمر بھر مصروف عبادت رہے اور وہ خرقہ جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت شیخ الشیوخ اپنے مشائخ کے توسط سے پہنچا تھا، دونوں اس خاکسار کا سپرد فرمائے۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں کوئی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہی یہ ہے کہ بہاؤالدین زکریا میرا خلیفہ اکبر ہے۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ولایت ملتان تمہارے سپرد کی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ آخر پیر و مرشد کی دعاؤں کے ساتھ میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے چچا زاد بھائی تھے۔ محترم چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد وہی گھر اور جائیداد وغیرہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین زکریا ملتانی کی غیر حاضری میں ایک طویل عرصے تک اوڈ کروڑ سندھ میں رہے۔ حضرت شیخ کی ہمشیرہ بی بی کمال خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شادی کی اور پھر کوڑ کروڑ سے ہجرت کر کے ملتان آ گئے اور قلعہ قدیم میں اس جگہ قیام فرمایا جہاں آج کل حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا روزہ مبارک ہے۔ ایک دن حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھا۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ فرزند، تمہارے بھائی شیخ بہاؤالدین تمام فیوز و برکات سے مکمل ہو کر ملتان آ رہے ہیں، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اپنی ہمشیرہ کو ان کے نکاح میں دے دو اور خود حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے، برادر بزرگ کی آمد کی بشارت سن کر نہایت مسرور ہوئے، بڑی بے چینی کے ساتھ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 614 ہجری میں بغداد سے روانہ ہوئے۔ پھر جب آپ ملتان پہنچے تو حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت گرم جوشی کے ساتھ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغل گیر ہوئے، پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے آبائی مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ مائدہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ اپنے علمی اور روحانی سفر پر تھے اور دشوار گزار منزلیں طے کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد محترم حضرت شیخ احمد غوث کی وصیت کے مطابق اپنی بہن رشیدہ خاتون کی شادی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کر دی اور اسی کے ساتھ ہی خزانوں کی چابیاں اور جاگیر کے تمام حسابات بھی آپ کے سپرد کر دیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم عبدالرشید اپنے ساتھ خدمت گاروں کے ہمراہ دیار حرم کی جانب روانہ ہو گئے اور ان کے اہل و عیال اور چھوٹے بھائی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ روایت ہے کہ شادی کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملتان کے قلعہ قدیم میں ایک محل نما مکان تعمیر کرایا جسے دیکھ کر کسی حاکم یا نواب کی یاد آ جاتی تھی۔ سلسلہ سہروردیہ کا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کی یہ عالی شان حویلی درویشوں اور فقیروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ اپنے اور اہل خانہ کے لیے آپ نے ایک حجرہ تعمیر کروائے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے سلسلوں کے لوگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس طرز معاشرت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک درویش کو اس محل نما مکان اور رئیسانہ زندگی کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو کپڑے میں ملبوس ہونا چاہیے، رہنے کے لیے ایک جھونپڑی اور کھانے کے لیے سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے۔ بنی آدم کی یہ بڑی عجیب روش ہے کہ وہ ایک درویش کے آستانے پر اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ اس بزرگ سے اپنی آسودہ حال زندگی کے لیے دعائیں کی درخواست کر سکے، یعنی درویش کی دعاؤں سے وہ شخص امیر کبیر ہو جائے، مگر درویش خود بوسیدہ لباس پہنے ہوئے فاقہ کشی کی زندگی بسر کرے، اور اگر اتفاقاً انہیں کوئی درویش خوشحال زندگی گزارتا ہوا نظر آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جاتی ہیں اور ان کی کوتاہ نظری اور تنگ دلی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ درویش کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی۔ برے صغیر کے لوگوں نے پہلی بار ایک امیر و کبیر درویش کو دیکھا تھا، حالانکہ یہاں اور بھی بہت سے بزرگ امیرانہ شان رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگے رہتے تھے، مگر ان بزرگوں نے کوئی محل تعمیر نہیں کیا۔
زہری آرائش پر کوئی توجہ نہیں دی، اپنے جسم کی پرورش کے لیے لذیذ کھانوں کا سہارا نہیں لیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی پر تو مخالفین کا بھی اتفاق ہے کہ بر صغیر کے تمام بزرگوں میں سب سے زیادہ فتوحات آپ کو حاصل ہوئی ہیں، اور ہندوستان میں کوئی لنگر خانہ آپ کے لنگر خانے سے زیادہ وسیع نہیں ہوتا تھا، مگر خود حضرت محبوب الہی کی زندگی ضبط مسلسل کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ معمولی لباس، جو کی روٹی اور نمک کا پانی یہ تھے آپ کی خوراک، آپ کے ذاتی اخراجات۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ بھوک کی زیادتی بھی درویش کے لیے امتحان ہوتی ہے، اور دولت کی فراوانی بھی درویش کے لیے امتحان ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔